جنت کے موسم کے بارے میں سورہ دہر میں آتا ہے، اور ان کا رب صبر و استقامت کے صلے میں انہیں باغ اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، اور وہاں مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، نہ گرمی محسوس ہوگی نہ سردی۔ صاحب تفسیر مظہری یعنی امام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری قلم کی ہے، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنت میں سردی گرمی ان میں سے کچھ نہ ہوگا، اور فضا بھی بہت معتدل رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ بلا شبہ جنت خود روشن ہے اور اپنے رب کے نور سے منور ہے، روشنی کے لیے وہاں چاند سورج کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد بحوالہ امام بیہقی شعیب بن الجیحان کا بیان نقل کرتے ہیں، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے قبل آبادی سے باہر گئے۔ اس وقت کا منظر دیکھ کر حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ینسبو الی الجنت ھکذا، یعنی اس وقت جو فضا میں کیفیت اور اعتدال اور روشنی ہے، جنت کے متعلق اسی طرح کی فضا بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو العالیہ نے وظل ممدود کی تلاوت کی۔ صاحب مظہری لکھتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ نے جو فضائے جنت کو نور صبح سے تشبیہ دی ہے، اس کی اصل روشنی کی تشبیہ نہیں ہے، کیونکہ صبح کی روشنی تو ضعیف ہوتی ہے جس میں اندھیرا بھی ملا ہوا ہوتا ہے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ جس طرح صبح کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور خصوصاً جب آبادی سے باہر نکل کر دیکھا جائے، اس طرح جنت کا نور بھی ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا۔ اور یہ تشبیہ صبح سے دینے کی وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نور صبح جو ہے وہ اس طرح آپ کو بھلی معلوم ہوتی ہے، سہانی کیفیت معلوم ہوتی ہے، خوشگوار معلوم ہوتی ہے، ہر طرف روشنی ایسی پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ دیکھنے کو اچھی لگتی ہے، آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر وقت جنت میں سایہ گہرا رہے گا اور فضا معتدل رہے گی، اور ایک عجیب طرح کا سہانا پن اور کیفیت محسوس ہوگی۔ روشنی میں گرمی اور تپش نہ ہوگی، اور روشنی جس قدر بھی تیز ہو، اس کی وجہ سے سایہ ختم نہ ہوگا، نہ آنکھوں کو تکلیف ہوگی۔ سورہ رعد میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی عمارات اور اس کے درخت، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کا پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ اس آیت سے واضح طور پر صاف ظاہر ہے کہ جنت میں ہمیشہ سایہ ہوگا۔ سورہ نساء میں جنت کو کے سائے کو ظلن ظلیل فرمایا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ظلن ظلیلا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ای ظل عمیقا کثیرا، ایسا سایہ ہوگا جو بہت گنجان اور عمدہ ہوگا، اور طیباً ہوگا اور پر رونق ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔